آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آج ہمارے مقاصد کیوں نہیں پورے ہوتے؟ کون سی ایسی صورت ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کون سے اصول ہماری زندگی میں کامیابی لا سکتے ہیں؟ اور کون سے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو اپنا طرز زندگی بنانا پڑے گا۔ ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے کامیاب زندگی بنانے کا ایک گر بتانے والے ہیں۔ وہ مثال، وہ کہانی، وہ افسانہ جس کو سن کر آپ کو بھی مزہ آنے والا ہے۔ اور اگر آپ اس کہانی سے اخذ ہونے والے اصول کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں، پھر اپنی زندگی میں لے آئیں، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس 4 گھوڑے تھے۔ وہ گھوڑے تربیت یافتہ نہیں تھے، اسی وجہ سے کوئی بھی ان پر سواری نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی ان کے پاس آتا یا ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا تو گھوڑے اس کو گرا دیتے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی ان گھوڑوں کو سدھار کر گھڑ سواری کے قابل بنائے گا، اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بے شمار لوگ ان گھوڑوں کو سدھارنے کے لیے محل میں آئے، مگر سب لوگ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ گئے، کیونکہ وہ گھوڑے کسی کو اپنے قریب تک نہ آنے دیتے تھے اور نہ ہی کوئی ان پر سواری کی جرت کرتا تھا۔ اور ادھر بادشاہ بہت پریشان تھا کہ کوئی بھی ان گھوڑوں کو سدھارنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ تو کچھ دنوں بعد ایک نوجوان آیا۔ اس نے گھوڑوں کو دیکھا اور کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ کے یہ گھوڑے بالکل سدھر سکتے ہیں، بس اس کے لیے مجھے کچھ مہلت چاہیے اور ان گھوڑوں کو میں اپنی مرضی کی جگہ پر سدھارنے کے لیے لے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی بات کو مان لیا اور وہ 4 گھوڑے اس کے ساتھ روانہ کر دیے۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محل واپس آیا اور وہ 4 گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے ایک لائن میں چل رہے تھے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گیا کہ اس نوجوان نے ایسا کیا کیا کہ ان سرکش اور شریر گھوڑوں کو اپنے قابو میں کر لیا، جبکہ ان گھوڑوں نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑ رکھی تھی۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسے سدھارا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یقیناً آپ کے گھوڑے بہت زیادہ شریر اور سرکش تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ 4 گھوڑے ایک ہی نسل کے ہیں اور 4 ہی شریر اور سرکش ہیں، تو میں نے سب سے پہلے ان کو ان کی مرضی کے مطابق کھلا چھوڑ دیا۔ اب یہ 4 گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے، حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ میں نے ان کو اور زیادہ دوڑایا، حتیٰ کہ گھوڑے بے حد تھک گئے۔ اب گھوڑے رکنا چاہتے تھے تو میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق روک دیا۔ پھر اگلے دن میں بھی ان گھوڑوں کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گیا۔ جب تک گھوڑے دوڑتے رہے میں بھی دوڑتا رہا۔ اب روزانہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ ویسے ہی دوڑتا جیسے گھوڑے دوڑتے تھے۔ جب گھوڑے رکتے تو میں بھی رک جاتا، جب گھوڑے کھانا کھاتے تو میں بھی کھاتا، جب یہ سو جاتے تو میں بھی سو جاتا، حتیٰ کہ میں نے اپنی حرکات و سکنات کو ویسا ہی کر لیا جیسا یہ گھوڑے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ گھوڑے مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک گھوڑا ہوں۔ میں اور گھوڑے ایک دوسرے سے بالکل مانوس ہو چکے تھے۔ جو گھوڑے کرتے میں بھی ویسا کرتا، اور جو میں کرتا ویسے ہی یہ گھوڑے بھی کرتے۔ مجھ میں اور ان لوگوں میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ لوگ ایک ہی دن میں ان گھوڑوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ اگر کوئی ان کے مرضی کے خلاف ان پر سوار ہوتا تو یہ بری طرح اس کو گرا دیتے تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے ان گھوڑوں سے دوستی کی، ان کے قریب ہوا، ان کو اپنے قریب کیا۔ ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ میں نے جیسے ان کو عزت دی ویسے ہی انہوں نے مجھے بھی عزت دی۔ اب میں جو کہتا ہوں یہ وہی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ بھی اپنے آپ کو اس نوجوان کی طرح کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی چاہتے ہیں، تو اس زندگی میں کامیاب ہونے کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے من، اپنی سوچ، اپنے مائنڈ کو اپنے قابو میں کریں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو عزت دیں، اپنے من کو، اپنی سوچ کو محبت دیں۔ جب آپ اپنے من کو، اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو
اپنے دل کو اپنے قابو میں کر لیں گے تو آپ اپنی خواہشات پر قابو پا سکیں گے۔ جب آپ نے اپنی ان چیزوں پر قابو پا لیا، جب آپ کا من، آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ آپ کے مطابق چل پڑا، تو یہ آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے جس دن آپ کا ذہن، من، آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا دھیان ہر چیز سے ہٹا کر آپ اس ذات کی طرف کر دیں گے جو ذات چاہتی ہے کہ انسان اپنا پورا دھیان میری طرف کر دے، تو آپ سمجھ لیں کہ دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں دونوں میں آپ کامیاب ہوگے۔ جس طرح اس نوجوان نے اپنا پورا دھیان ان گھوڑوں کی طرف لگا دیا تھا، اپنی حرکات سب کچھ ان گھوڑوں کے مطابق شروع کر دیا تھا، تو پھر گھوڑوں نے بھی اس نوجوان کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اس کی ہر بات کو قبول کیا، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے ہی جب آپ اپنی حرکات و سکنات، اپنا پورا دھیان اس مالک کی طرف کر دیں گے، اس کی مرضی کے مطابق چل پڑیں گے، اس اللہ کو محبت دیں گے، عزت دیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ جو مانگیں گے اللہ سے آپ کو ملے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، محبت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی۔ تو ایک آخری بات، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے من کو، ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو اس اللہ کی طرف لگا سکتے ہیں؟ آپ اپنا دھیان اللہ کی اور کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک حالت سب سے اہم وہ الصلاۃ، نماز ہے۔ اس لیے تو مؤذن دن میں کئی بار یہ صدا لگاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کامیابی اختیار کرنے کا یہ رستہ، کامیاب زندگی بنانے کا یہ اصول پسند آیا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید علمی، فہمی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔